بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 505 اور آج کا عنوان ہے انسان کے ساتھ قبر میں جانے والی اصل دولت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، پھر 2 واپس آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، یہ تینوں چیزیں جاتے ہیں۔ پھر اس کے گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث انسان کو اس کی اصل حقیقت اور آخرت کی تیاری کی طرف نہایت مؤثر انداز میں متوجہ کرتی ہے۔ انسان پوری زندگی مال جمع کرنے، خاندان بنانے اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے کام نہیں آتی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں، مگر قبر تک پہنچتے ہی اہل و عیال واپس لوٹ آتے ہیں، بچے وغیرہ جو بھی ہیں، بھائی بچے جو بھی رشتے دار، مال بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور صرف اعمال ہی اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ یہ حقیقت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ جس مال کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، جس خاندان کے لیے وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے، وہ سب ایک حد تک ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس وقت نہ دولت کام آتی ہے، نہ رشتے دار، بلکہ صرف نیک اعمال ہی اس کے کام آتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی طرف واضح رہنمائی کرتی ہے کہ اصل کامیابی نیک اعمال میں، نماز، روزہ، صدقہ، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی اطاعت ہی وہ سرمایہ ہیں جو قبر میں انسان کا ساتھی بنتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے وہ دراصل اپنی آخرت سنوار رہا ہوتا ہے، اور جو صرف دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے وہ اپنی اصل منزل کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ عملی پیغام میں چاہیے کہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ نیک اعمال میں لگائیں، یہی عملی پیغام ہے، کیونکہ یہی ہمارے ساتھ قبر میں جانے والے ہیں۔ مال اور دنیاوی چیزوں کی ضرورت کی حد تک محدود رکھیں اور آخرت کو اپنی اصل منزل بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔